اعتراف کیا ہے وہ ہے اسلامک فائنانس نیوز، جو کہ ملیشیا میں بیسڈ ہے اور وہ بہت سارے ملکوں کے سینٹرل بینکس کو اسیس کرتا ہے۔ تو اس ادارے نے سینٹرل بینکس کی اسیسمنٹ کے بعد اسٹیٹ بینک کو پچھلے 10 سالوں کے دوران کئی مرتبہ جو ہے گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈ جو کہ ایک دوسرا ادارہ ہے، ان دونوں اداروں نے اسٹیٹ بینک کو کئی دفعہ جو ہے سال کا بہترین سینٹرل بینک، بہترین مرکزی بینک قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کیا ہے وہ بہت کم اور سینٹرل بینکس نے کیا ہے، اور ہمیں انہوں نے ریلیٹیولی بہتر جانا کہ ہمارے جو اقدامات ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہتر ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں بہترین سینٹرل بینک کا جو ایوارڈ دیا۔ تو لیکن اس کی اصل بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اوپر اس کی ریفلیکشن کیا آ رہی ہے۔ تو جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، میرے سے پہلے بھی کچھ اسپیکرز نے بات کی تھی کہ اس وقت ہمارے مارچ 2025 کے آخر تک اسلامک فائنانس کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے جو اسلامک بینکنگ کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھ کر 11.5 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، 11.5 ٹریلین روپیز، جو کہ ہمارے مجموعی جو بینکنگ سیکٹر کے ایسٹس ہیں ان کا 21.1% ہیں۔ تو گو کہ یہ ابھی بھی ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے، لیکن اس میں بتدریج جو ہے وہ اب اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم ڈپازٹس کی بات کرتے ہیں، جو کہ اسلامک بینکوں نے جو ڈپازٹ موبلائز کیے ہیں، تو ٹوٹل ڈپازٹس اس وقت اسلامک بینکس کے 8.4 ٹریلین روپے ہیں، جو کہ ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری کے ڈپازٹس کا تقریباً 25.4% ہے۔ تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1/4 جو بینکس کے پاس اس وقت ڈپازٹس ہیں وہ اسلامک بینکس کے اسلامک پرنسپلز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے موبلائز کیے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اوورآل جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ کا شیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب بڑھ رہا ہے، اور اسلامک بینکنگ کی برانچز اس وقت جو ہے وہ 8,000 سے بڑھ چکی ہیں۔ تو ان سب اقدامات کے اور اچیومنٹ کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ کی خدمات تک رسائی میں نمایاں اضافہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی 2022 میں تشکیل دی تھی، جس کو ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری میٹنگز جو ہے وہ ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے اپنا ایک ویژن، جس کو ہمارا جو اسٹریٹجک پلان ہے 5 سال کا، جس کو کہ ہم ویژن 2028 کہتے ہیں، SBP ویژن 2028، اس کے اندر ہمارے 6 گولز ہیں اس میں، اور اس میں سے ایک گول ہم نے رکھا ہے جو اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اور میں آپ کو ذرا سی دیر میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس وقت چیلنجز بھی درپیش ہیں، اور ابھی سکوک کی بات کی گئی تھی کہ سکوک ایشوئنس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے پروڈکٹس اور سروسز جو ہے وہ لے کے آنے کی بات ہے، تو اس پہ بھی کافی انڈسٹری کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلامک بینکنگ ٹرانسفارمیشن جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، اس کے اندر بہت ساری ورک سٹریمز اور ورکنگ گروپس ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس کمیٹی اور ورک سٹریمز کی، سب کمیٹیز اور ورک سٹریمز کی تقریباً 450 میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ گو کہ یہ ہم میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں بھی بتاتے، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اس سلسلے میں ابھی کتنا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے۔ اور ان کمیٹیز کے اندر ہمارے شریعہ اسکالرز بھی ہیں، ہمارے بینکنگ انڈسٹری کے ایکسپرٹس بھی ہیں، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ریگولیٹر جو ہیں ان کے نمائندے بھی ہیں۔ تو یہ سب مل کے، اور اکاؤنٹنگ ماہرین بھی ہیں، تو سب مل کے جو اس میں انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں تاکہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ تو ابھی تک کی جو اس سلسلے میں جو پروگرس ہوئی ہے اس میں میں آپ کو 8-10 باتیں بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر جو مین جو اچیومنٹس ہیں اس سارے کام کی، وہ اس میں فوکس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ کے چیلنجنگ ڈائنامکس کو سپورٹ کرنے کے لیے شریعہ گورننس فریم ورک
ایک جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے شریعہ گورننس فریم ورک دیا گیا ہے، جس میں کہ انڈسٹری اور بینکنگ انڈسٹری اور ان کے کام کو شریعہ پرنسپلز کے مطابق انجام دینے کے لیے بینکس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سارا اس فریم ورک کے اندر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے تاکہ بینکوں کو اس سلسلے میں رہنمائی مہیا کی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر اسلامک بینکنگ انڈسٹری اور اس کے کام کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس صنعت کی افرادی قوت کی تربیت، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کو مناسب ٹرینڈ مین پاور مہیا نہیں کریں گے تو وہ یہ کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو کمپریہنسو ٹریننگ کے اوپر ایک اسٹریٹجی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بنائی گئی ہے اور اس کو لانچ کر کے جو ہمارے جو بینکرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اوپر جو کیونکہ اس میں بہت سارے لیگل ریلیٹڈ مسائل بھی تھے، تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس جس کے تحت بینکس کام کرتے ہیں اس کو امینڈ کیا گیا۔ اس کے اندر ایک حکومت نے ایک نیا اور ہماری پارلیمنٹ نے جو لا اپروو کیا اس میں ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، جس میں کہ اسلامک بینکنگ کا لیگل فریم ورک جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا تاکہ بینکس جو ہے وہ اسلامک بینکس جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق کام کریں، اور اس سلسلے میں ان کو کون سی لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے، تو یہ ایک سیپریٹ چیپٹر کے اندر دے دیا گیا اور یہ چیپٹر جو ہے بینکنگ کمپنی آرڈیننس جو ہے اس کا پارٹ بنا دیا گیا ہے۔ پھر بینکوں کی اسلامک بینکاری پر منتقلی، جیسے فیصل بینک کی ابھی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اور اس طرح کوئی دوسرا بینک جو ہے وہ اگر ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے فرام کنونشنل بینک ٹو اسلامک بینکس، تو اس کام کو کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک رہنما اصول جو ہے وہ بینکوں کو دے دی ہے تاکہ کوئی بھی بینک جب ٹرانسفارم ہو تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ ہم نے ہر بینک کو جو ہے وہ دے دیا ہے۔ پھر بین الاقوامی سٹینڈرڈز جو ہیں اسلامک بینکنگ ریلیٹڈ، جس میں کہ ہمارا اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ ہے جو ملائیشیا کے اندر ہے، یا IOFI ہے، اس آرگنائزیشن آف اسلامک اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو کہ بحرین کے اندر بیسڈ ہے، ان کے بہت سارے سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز۔ کوئی بھی اسلامک بینک جو جس نے کہ اسلامک بینکنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے ان سٹینڈرڈز کو IOFI سٹینڈرڈز کو اور IFSB کے سٹینڈرڈز کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کو واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ نے ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے جب آپ اسلامک بینکنگ کا کام کریں۔ تو یہ اس میں تقریباً جو ہے وہ 41 کے قریب شریعہ سٹینڈرڈز ہیں IOFI کے جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ IFSB کے 5 سٹینڈرڈ جو بہت ہمارے سے ریلیونٹ ہے وہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا اور بینکوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ پھر ڈپازٹرز کو آپ کو پتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ منافع جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے کم ملتا تھا، تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال جو ہے وہ بینکوں کو ہدایات دی ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈویزیبل پول ہے اس پہ جو آمدنی آپ کی ہوتی ہے تو اس کا کم از کم 75% جو ہے وہ آپ اپنے ڈپازٹرز کو منافع کی شکل میں دیں گے۔ تو یہ ایک ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تاکہ اسلامک بینکوں کے جو ڈپازٹرز ہیں ان کو منافع جو ملے تو وہ دوسرے کنونشنل بینک سے کے مقابلے میں وہ کم نہ ہو، تو ان کے تقریباً برابر آ جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں مزید نئے ڈپازٹ موبلائز کرنے میں اسلامک بینکوں کے پلیٹ فارم سے بہت ہیلپ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو پبلک ڈیٹ ہے جس کی ابھی بات بھی کی گئی تھی کہ شریعہ پبلک جو گورنمنٹ کا پبلک ڈیٹ ہے اس کو گریجولی جو ہے وہ سکوک کی طرف لے کے جانا، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ اور بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جو سکوک سٹرکچر ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے، نئے سکوکس ایشو کرنے کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعہ کے جو گورننس اور اس کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے تاکہ جو ہم سکوک ایشو کریں وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ انڈسٹری کی اور جو انویسٹرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتے ہوں۔ تو اس سکوک سٹرکچر کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عنقریب جو ہے وہ پروگرس ہوگی، اور اس میں بہت ساری نئی جو اپروچز جو دوسرے کنٹریز میں اڈاپٹ کی گئی ہیں ان کو ہم یہاں بھی
इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं इसके अलावा भी बहुत सारी मेरे पास लंबी फहरिस्त है, बट मैंने आपको ये 8-10 जो है जो इस सिलसिले में जो हमने प्रोग्रेस की है, की अचीवमेंट्स, वो आपके साथ शेयर की हैं। और बाकी के और बहुत सारे एरियाज़ में भी ये कमेटियाँ काम कर रही हैं। अब मैं अपनी बात के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ, जिसमें डिजिटाइजेशन ऑफ द इकानमी और उसके नतीजे में जो हमने अभी तक प्रोग्रेस की है, उसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि एज ए स्ट्रेटजिक प्लान स्टेट बैंक का हमने डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और इस सिलसिले में हमारे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, जिसमें रास्ट जो है, जो कि हमारा माइक्रो पेमेंट गेटवे है, और उसके नतीजे में एक जगह से दूसरी जगह फंड्स ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही आसान हो गई है। अब उसका मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त जो स्टैंडर्ड है कि एक जगह से मुल्क के दूसरे किसी भी कोने में फंड्स जो है इस वक्त सिर्फ 6 सेकंड्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड हमने टाइमलाइन जो अचीव किया है वो 6 सेकंड्स है कि आप अभी एक जगह से क्लिक ऑफ बटन पे किसी भी मुल्क के दूसरे हिस्से में आप 6 सेकंड के अंदर अपने ट्रांसफ़र फंड्स कर सकते हैं। इसका गो के जब हमने शुरू किया था तो इसका स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो 17 सेकंड था, लेकिन हमने अभी तक जो अचीव किया है जो इसमें जो स्टैंडर्ड वो 6 सेकंड्स है। तो उससे आप देखें कि तकरीबन इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द कंट्री टू अदर प्लेस ऑफ द कंट्री, और उसी की वजह से जो हमारा जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है वो तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है, और इसमें हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उसमें बहुत ही नुमायां इजाफा हुआ है। तो मैं आपसे जो 2-4 जो नंबर शेयर करता हूं कि स्टेट बैंक के पॉलिसी इंटरवेंशंस और इनिशिएटिव के नतीजे में माज़ी करीब में नेशनल पेमेंट इकोसिस्टम में नुमायां तरक्की हुई है। 2024 के सालाना रिटेल ट्रांजैक्शंस की तादाद जो है 5.5 अरब से बढ़कर जो हमने टोटल ट्रांजैक्शंस की हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से 5.5 अरब से बढ़कर 7.5 अरब से बढ़कर 7.5 अरब हो चुकी हैं, और हुजम के लिहाज से ये 38% सालाना ग्रोथ है। एक साल के अंदर 38% ग्रोथ हुआ है, जबकि मालियत के लिहाज से हमारी रिटेल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसमें 13% जो वैल्यू है उसकी, उसमें 13% जो है वो इजाफा हुआ है, और ये 495 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 559 ट्रिलियन 559 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हो चुकी हैं। और इसके नतीजे में हमारा जो आप देखें कि गुज़श्ता 5 साल के अंदर जो हमारा जो रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का शेयर है, जो कि 5 साल पहले 52% था टोटल ट्रांजैक्शंस का, इस वक्त जो है वो 87% ऑफ द टोटल रिटेल ट्रांजैक्शंस 87% ऑफ टोटल रिटेल ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन डिजिटल फॉर्म्स। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, तकरीबन अभी जितनी ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ रिटेल में हो रही हैं उसका 87% जो है वो डिजिटल मोड्स के ज़रिए हो रहा है, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द जो है इसमें मज़ीद भी इजाफा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री के साथ मिलके और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें बैंक्स का, हमारे जो ब्रांचलेस बैंकिंग के जो वॉलेट्स हैं उनका, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, और इस तरह दूसरे हमारे जो अदारे हैं उनका बहुत, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अहम किरदार है, और उसी के नतीजे में ये सारी जो है वो प्रोग्रेस मुमकिन हुई है। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी दी है। ये 5 साल की स्ट्रेटजी है, और इसका पर्पज़ ये है कि हमने डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाना है, और 5 साल का ये पीरियड जब कंप्लीट होगा तो हम देखना चाहते हैं कि अब उस पीरियड के आखिर तक हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे डिजिटाइज करें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकानमी में होगा, साथ साथ जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, पब्लिक जो है, उनको बहुत इसमें सहूलत होगी। एक तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम होगी, और दूसरी उसमें एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इन ट्रांजैक्शन, जब आपकी फंड्स एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र होंगे, और साथ साथ आपने जो पेमेंट्स करनी है बिजनेस की वो फौरी होंगी, और आपके पास जो फ्लोट, पहले बैंक्स आपको पता है कि 3-3 दिन 5-5 दिन एक ट्रांजैक्शन में लगते थे,
تو اس کے نتیجے میں ہمارے کاروباری جو حضرات اور بزنس مین جو ہے اور بزنس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے، ان کے فنڈز سٹک ہو جاتے تھے اور وہ ٹرانزیکشنز اور جو انہوں نے دوسری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی تھی وہ نہیں کر پاتے تھے. تو لیکن اب اس کے نتیجے میں آپ کا فوری ٹرانزیکشن کا ہونا اور ساتھ کم لاگت پہ ہونا، تو اس کی وجہ سے بزنس کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ پبلک کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تو میں بس اس میں جو ہمارا جو اینڈ گول ہے کہ ابھی 5 سال پہلے جو 2015 میں بلکہ ہماری جو جتنی پاپولیشن ہے اڈلٹ پاپولیشن، جو ہمارے اڈلٹ پاپولیشن اس وقت تھی 2015 میں، اس کا صرف 16% جو ہے وہ ان کو بینکنگ سیکٹر تک کسی قسم کی فائنینشیل سروسز تک رسائی تھی. ان کی ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز صرف 16% تھی. اس وقت جو ہے وہ یہ بڑھ کے 64% کے اوپر جا چکی ہے. اس وقت ہمارے جتنی اڈلٹ پاپولیشن ہے ان کے 64% حصے کو کسی نہ کسی فارم میں فارمل فائنینشیل سروسز تک ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہے. اور جو ہم نے اس اسٹریٹجی جو ہماری نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے، اس میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2028 تک انشاءاللہ ہم اس پاپولیشن کے اس حصے کو جو اڈلٹ پاپولیشن ہے اس کو 75% آف دی ٹوٹل اڈلٹ پاپولیشن تک کو ہم فائنینشیل سروسز تک جو ہے وہ جو ایکسیس ہے اس کو ممکن بنائیں گے. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیشت کے اوپر بھی بہت مثبت اثر پڑے گا. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو تین چار چیزیں بلکہ 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اسلامک بینکنگ کے بہت سارے اس وقت سی اوز اور سینئر بینکرز موجود ہیں، تو میں ان سے کی توجہ خاص کر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائرٹی سیکٹرز ہیں جس میں کہ ایس ایم ای سیکٹر ہے، جس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس میں ہاؤسنگ سیکٹر ہے، جس میں مائکرو ہماری انٹرپرائزز ہیں، تو ان کو فائنینشیل سروسز تک ایکسیس اور ان کو فائنانسنگ مہیا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خاص کر اس میں جو ہمارے جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے ان کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم کردار ہے، اور ان کو اس ایکسیس کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو پرائرٹی ایریاز ہیں ان کی فائنینشیل سروسز تک ایکسیس کو ممکن بنایا جا سکے. دوسرے نمبر پہ اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو اپنی آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ، اور خاص کر نئی پروڈکٹ اینڈ سروسز اور وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز لے کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ان کو ایسی پروڈکٹ مہیا کی جائیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ہماری انڈسٹری کو ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہمیشہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے. تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے اور اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں جن کو کہ اس میں رول پلے کرنا ہے، وہ اس طرح کے جو ہمارے فورمز ہیں اس کے ذریعے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں کہ اسلامک بینکنگ پتہ نہیں اسلامک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو کام کرتے ہیں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں، بہت سارے خدشات لوگوں کے ہوتے ہیں. تو ان خدشات کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اویئرنیس کریشن ہے اور جو ہمارے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے جو مختلف پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں وہ کیسے ڈیفرنٹ ہیں کنونشنل بینکنگ سے، اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کر کے جنرل پبلک کو اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو کنونس کرنا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اداروں کا بہت اہم کردار ہے اور اس کردار کو ہمیں نبھانا چاہیے. اور آخر میں جو سکوک کی بات بار بار ہوتی ہے تو اس میں سکوک ایشوئنس کے لیے، کیونکہ سکوک کا نہ ایشو ہونا ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں بینکنگ انڈسٹری کو اور ریگولیٹرز کو اور گورنمنٹ کو جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مل کر جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ہم سکوک زیادہ ایشو کر سکیں اور اس کے نتیجے میں انویسٹرز کو نئے پروڈکٹ جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں وہ فراہم کر سکیں اور اس کے نتیجے میں اسلامک بینکنگ کے انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے
وہ مزید بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں اس بینکنگ انڈسٹری کا شیئر جو ہے اس کا شیئر جو ہے وہ ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری میں بھی مزید بڑھے گا. تو اس میں ہمیں سب کو اپنا اپنا رسپیکٹو کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں ایک بار پھر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فورم کے اوپر بلایا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فورم جو ہے وہ اسلامک بینکنگ اور اسلامائزیشن اور اسلامک ٹرانسفارمیشن آف اکانومی کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. Thank you so much, Governor State Bank.